باب الحوائج میں اور دیگر جگہ بھی شب بیداری کا سلسلہ جاری و ساری ہے. تمام مومنین سے اور انجمن ہائے ماتمی سے معاشرت کر کی گزارش ہے. بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے. فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے. فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے کہ بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے. فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے. تو باپ سے پہچان ہے بچی کی ہوتی ہے مگر باپ سے پہچان ہے بچی کی ہوتی ہے مگر تو وہ بچی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے. فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے. صلوات پڑھ دے محمد. ایک نوحے کے چند اشعار اور موصوف کو آواز دے دیں گے. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں ارے سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ارے ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے کہ من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا. ارے کیا میرا جرم یہی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا. ارے تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا. ارے سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم ارے صرف مرنے کی کمی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا.
ارے کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی ہم سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا ارے شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، ارے یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھ کو کہو گے، ارے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی، تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے زہرا گھر گئے میں گئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا او قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے، کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے، پھول تربت پہ چڑھا دے ایک دیا لا کے جلا دے، کیا مدینے میں کوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا بر محمد بآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں بڑے ہی ادب و احترام سے انجمن معافی چاہتا ہوں بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم زہرا ٹرسٹ کی جانب سے منعقدہ اس خمسہ مجالس کی آج آخری مجلس ہے، جسے مسلسل علامہ آیت اللہ سید منتظر مہدی صاحب خطاب فرما رہے ہیں، میں ان سے بسط ادب التماس کر رہا ہوں کہ آ جائیں اور اس کی مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا سیدتی یا مولاتی یا پیر بنی ہاشم، یا سیدتی یا مولاتی یا خیر النساء العالمین، یا سیدی یا مولایا یا قمر بنی ہاشم، یا شہنشاہ کربلا، یا مجاہدوں کے سلطان، یا محسن اسلام، یا جگر بشاری، یا دلبر بطول، یا نواز رسول، یا خاندان رسالت کے پھول، یا حضرت امام حسنین علیہ السلام پر تبارم امام حضرت مہدی زمان پر باواد والسلامات، اللہم صلی علی محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مظلوم كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن ابي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلوات عزیزان مرتبت اس موضوع پہ اور اس آیت کریمہ پہ گفتگو آپ کے سامنے یہ آخری ہے کہ جس کا عنوان یہ تھا کہ اصل دین محبت ہے اور محبت ہی دین ہے اور اس کی آیت بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی اور امام کا استناد کی معصوم نے یہ فرمایا ہے اور ہم نے نہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہمارے فکر کی اپج ہے کیا کہنا یہ قرآن میں خود کہا قل کنتم تحبون اللہ اگر تم دعوی ایمان رکھتے ہو اور اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو پیغمبر سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تبھی مومن ہو کیوں اس لیے پہلے دن ہی بتایا آپ کو کہ قرآن نے وہ بھی صاف کیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ وہ لوگ جو ایمان میں محکم ہیں وہی اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں شدید ہیں محبت میں اور حباً للہ شدید شدت پسند ہے محبت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر محبت خدا میں شدت پسندی کی جائے تو اللہ کو محبوب ہے تو
تو کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی محبت کریے مگر اتنی بھی نہ کریے، شدید نہ ہو جائیے. جتنی شدید ہوئیے گا اتنی بڑے مومن ہوئیے. صلوات پڑھیے محمد کیوں؟ اس لیے کہ معیار جو ہے وہ محبت، وہ بھی اپنی محبت. اسی لیے اللہ نے شکنجے میں پھنسایا. مگر یہ کہ ہر آدمی اپنے اعتبار سے سوچے. اب اللہ کی محبت، اول دن آپ کو میں نے ابتدائے کلام میں ہی اس بات کو پیش کیا تھا کہ محبت کے معنی ہی یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کے سامنے ہو تو اس سے آپ کی فطرت اور نفس کو رغبت پیدا ہو. تو کہتے ہیں رغبت الشیء الی الشیء، یہ محبت ہے. جب کوئی چیز ہوگی تب یہ چیز اس سے رغبت کرے گی تو محبت ہوگی. اور یہ محبت فطری ہے، اسی طرح ہوتی ہی ہے. جب کسی کے جمال کو، خوبصورتی کو، حسن کو دیکھتا ہے انسان، کسی بھی چیز کی یا کسی انسان کی، تو نفس جو ہے اس کی طرف راغب ہوتا ہے. تو اسی رغبت کا نام محبت ہے. تب یہ جمال ہو، یہ حسن ہو سامنے، یہ حسن اور یہ خوبصورتی، یہ جمال سامنے ہو، تبھی نفس رغبت کرے گا. اگر نہیں ہے تو کیسے رغبت کرے گا؟ اب مصیبت یہ ہے کہ اللہ کا جمال اور اس کا حسن تو سامنے دکھائی نہیں دے سکتا. تب آپ کی نفس کو رغبت کیسے ہوگی؟ اب جب نفس کو رغبت نہیں ہوگی تو محبت کیسے کریں گے؟ تب لازم ہے کہ کوئی ایسا حسن ہو جس حسن کی طرف رغبت پیدا ہو کہ وہ حسن خدا بن جائے. اسی کو ہم لوگ پلٹ کے کہتے ہیں کہ یہ حسن و جمال الہی کا مظہر ہے. مظہر ہے تو آپ نفس کے ساتھ رغبت ہوگا. دلیل میں آپ کو ایک حدیث پیش کرتا ہوں کہ ایک کتاب ہے لغت کی، ڈکشنری کی، اور اسے نہایت العسیر کہتے ہیں. اس میں انہوں نے اسی سلسلے کو لکھتے ہوئے یہ لکھا کہ اتنے زیادہ حسن اور جمال میں امیر المومنین خوبصورت تھے کہ مدینے اور مکے گلیوں سے گزرتے تھے تو لوگ دیکھ کے کہتے تھے کہ ما احسن ھذا الفتى، کتنا خوبصورت ہے. یہ باپ کی تعریف ہے، دیکھتے تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. یہ جو ہے وہ ما احسن ھذا الفتى، ما اجمل ھذا الفتى. اور اتنا ہی نہیں، اس نے لکھتے لکھتے ایک جملہ آگے لکھا، کہیں گے بھائی ان کی خوبصورت سے خدا کا کیا ربط ہے؟ تو وہ ربط بھی تو بتانا ضروری ہے. تو وہ لوگ کہتے کیا تھے جب چہرے کی طرف نگاہ کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ما احسن ھذا الفتى لا الہ الا اللہ. تو اس کا مطلب ہو گیا کہ اس کی خوبصورتی کا ربط اس کی ذات سے ہے. تبھی تو علی کو دیکھا خدا یاد آ گیا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اسی لیے معیار بھی یہی قرار دیا گیا. نبی نے بھی فرمایا، جب نبی سے پوچھا گیا کہ کیسی محبت، جو دین ہے جو محبت ہے تو وہ کیسی محبت، تو آپ نے فرمایا یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، حبا للہ،
صرف اللہ کے لیے محبت ہو، تو ظاہر ہے کہ آپ کا بھی ذہن ہوگا کہ بات تو اللہ کی محبت کی تھی. ہم نے آپ سے پوچھا اللہ کی کیسی محبت، تو آپ نے جواب میں کہا کہ صرف اور صرف خالص حبا للہ. تو جہاں سے اٹھے تھے وہیں پھر گھوم کے آ گئے، مطلب ہی نہیں سمجھ میں آیا. تو اب جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ایسے نبی کو وہ سارے دیکھ رہے تھے کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کون سی محبت اللہ کی محبت ہے. ان کا جو خالص محبت ہو، صرف خالص، کچھ ملا نہ ہو اور وہ اللہ کے لیے ہو، اسی کو جو ہے حب خدا کہتے ہیں. اور یہی دین ہے. یا رسول اللہ وہ کیا ہے کہ حب للہ. تو جیسے ہی آپ نے کہا حب للہ تو سب نے چہرہ ادھر کیا کہ یہ تو وہی گھوم کے بات آ گئی، ہم سمجھ نہ پائے تشریح کیا ہو، تفسیر کیا ہو. اب خدا جانے کہ رسول کیا سوچ رہے تھے، لیکن لکھنے والوں نے لکھا کہ دفعتاً علی سامنے آ گئے. جیسے ہی علی کو دیکھا آپ نے کہا واللہ خدا کی قسم من احب علی، جس نے علی سے محبت کی فقط احبا للہ، اسی نے اللہ سے محبت کی ہے. احب حبا للہ. ایک صلوات پڑھیے محمد بات. یعنی نبی نے یہ فرمایا کہ خالص محبت کی پہچان محبت علی ہے. اگر یہ ہے دل میں تو خدا سے خالص محبت ہے. اب اسی کو اسی کو پلٹ دیجئے. جہاں محبت ہے اس کا الٹا بھی ایک ہے، اس کا نام بغض ہے. تو خالص بغض اللہ سے اسی وقت ہوگا جس کو بغض علی ہے. خالص بغض اللہ سے بغض خالص ہوگا، وہ وہی ہے اس کی پہچان جس کو علی سے بغض ہے. ویسے ہی جیسے علی کی محبت خالص محبت خدا ہے، ویسے ہی بغض بھی ایسے ہی ہے. اب سب سوچ رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ دیکھیے گھما پھرا کے وہی بتا رہے، تو اب کیا کریں ہم نے تو آپ سے دعویٰ کیا، قرآن کی آیت بھی پیش کر دیا کہ اصل دین جو ہے محبت ہے. محبت جو ہے آپ کو ہم نے بتایا کہ کسے محبت کرتے. محبت خدا جو ہے وہ خالص کون ہے وہ بھی بتا دیے. تو اب تو واضح ہو گیا نا. تب دین میں ہے کیا؟ اگر آپ دین کو جو ہے کھنگالیں قرآن کو، تو قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ اسے کہتے ہیں ایمان ہے، اور اسی کا نام دین ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو ایمان جو ہے وہ دین ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ایمان کا دوسرا نام کیا ہے. ایمان کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو آپ کے سامنے ہے. آپ دن بھر بولتے ہیں یا علی حبک الایمان، اے علی آپ کی محبت ہی ایمان ہے. تو حب علی ہی دین خدا ہے، حب علی ہی ایمان ہے. صلوات. جب تک طہارت نہ ہوگی، اثر خدا کی عبادت نہ ہوگی، انجام محشر سے بچ کر کے رہنا، دعیش کے ولایت شفاعت نہ ہوگی، حق الایمان نہ آپ دیکھیے اور ملاحظہ کیجئے کہ ایمان جو تھا یہ بنیاد دین ہے. تو پہلے تو مسئلہ جو ہے دین کیا ہے ان کا؟ محبت. تو محبت بھی معلوم ہو گئی کہ بغیر علی کے نہیں ہے. محبت اللہ کی اسی وقت میسر ہے جب علی کی محبت میسر ہو. وہ بات گزر گئی. اب رہا معاملہ ایمان.
تو ایمان بھی علی کے محبت کے نہیں ہے، یا علی کا ایمان، اور الٹا بھی جو ہے علی بغض کا کفر والنفاق۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ دین جو ہے اس کا خلاصہ کیا ہو رہا ہے، وہ محبت خدا ہے اصل، لیکن اس کا بدل کیا ہو رہا ہے؟ آپ بتائیے، پورا کھنگال جائیے، پورا اسلام ڈھونڈے، تمام مسلمین، نہ تنہا یہ کہ کوئی فرقہ خاص، یہ تو سبھی نے مانا ہے، سبھی نے لکھا ہے اور سبھی نے اقرار کیا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ کسی مجلس میں بتایا کہ 4 اماموں میں، وہ 4 امام ہیں اہل سنت کے معروف ترین، ان میں اہم ترین امام جو مشہور ہوا کرتے تھے سرسخت، وہ احمد ابن حنبل تھے، آخری بھی تھے اور بڑے سرسخت تھے، یعنی وہابیت کی بنیاد انہی تک پہنچتی ہے، تب سرسختی کا اندازہ لگا لیجئے۔ لیکن ان سے بھی پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ یہ حدیث تو مجھے گڑھی ہوئی لگتی ہے، کیونکہ یہاں تو اب زمانہ اپنا بھی ایسا آ گیا ہے کہ تھوڑی سی مداح کیجیے تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، مزاج میں ایسے اب باہر آنے لگے ہیں۔ تو اس وقت بھی وہ زمانہ تھا، احمد ابن حنبل سے پوچھا کہ یہ جو لوگ چیختے پھرتے ہیں شیعہ کہتے ہیں یا علی اللہ قسیم النار والجنہ، علی آپ ہی جو ہے جنت اور جہنم کے بانٹنے والے ہیں، یہ نبی نے فرمایا ہے اور دعویٰ کرتے ہیں، تو اللہ کیا کرے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے بنایا جنت، اللہ نے بنایا جہنم، اللہ قرآن میں جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ میں جنت میں بھیجوں گا، میں جہنم میں بھیجوں گا، صریح قرآن کے خلاف یہ نبی کا کیسے فرمان ہو سکتا ہے؟ تو پھر تو اللہ کچھ نہیں کرے گا، حشر میں ایسے ہی بیٹھا رہے گا، جب علی بانٹیں گے تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ تعطیل لازم آ جائے گی، یعنی چھٹی ہے اللہ کی، تعطیل یعنی چھٹی، تعطیل لازم آ جائے گی تو بیٹھ جائے گی کیا؟ پتہ چلتا ہے حدیث گڑھ دی گئی ہے، شیعوں کی طرف سے بنا لی گئی ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ تو بہت شدید تھے، لیکن اس شدت کے ساتھ انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا بے وقوف، یہ حشر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب قیامت ہوگی اور حساب کتاب ہوگا تو اس کے بعد علی جو ہے جنتیوں کو جنت میں بھیجیں گے اور جہنمیوں کو جہنم میں بھیجیں گے، یعنی بانٹیں گے، یہ تو سب حشر کے لیے کہہ رہے ہیں نا؟ تو کہا ہاں، کہا اگر وہ یہی بانٹ رہے ہوں تو کیا کہے گا؟ اگر یہی بانٹ رہے ہوں تو کیا کہے گا؟ آپ نے کہا یہاں کیسے بانٹیں گے؟ کیا بتا یہ حدیث تو نے سنی ہے کہ نہیں سنی ہے؟ متفق علیہ تمام ائمہ کے نزدیک، یا علی حبک الایمان، کہا یہ تو سنی ہے، یہ تو ہے رسول اللہ کی حدیث، بچ نہیں سکتے۔ ارے بچیں کیسے؟ اس لیے کہ راستے اتنے اچھے اچھے نکال لیے تھے اصحاب نے، جو اچھے اصحاب تھے کہ کہیں سے بھی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اور اس کے بعد جب دوسرا فطرہ کا کہ آپ سے بغض رکھنے والا کفر اور نفاق میں مبتلا ہے، تب ظاہر ہے کہ سب نے اس کو ایسا مضبوط میزان بنا لیا کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب ہم کو، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب ہم کو منافق اور مومن میں پہچان کرنی ہوتی تھی تو ہم علی کا ذکر شروع کر دیتے تھے، تو جو چہرے کھل جاتے تھے سمجھ لیتے تھے ایمان والا ہے، اور جو چہرے مرجھا جاتے تھے سمجھ لیتے تھے نفاق والا ہے۔ اس کا مطلب اتنی مشہور حدیث تھی، میرا کوئی غرض نہیں ہے بیان کرنے سے، صرف یہ ثبوت کہ یہ مشہور حدیث تھی، تو انہوں نے اسے کا حوالہ دیا کہ دیکھو حبک الایمان، بغضک الکفر والنفاق، کہا ہاں یہ حدیث سنا ہے؟ کہا تو پھر اب اس میں کیا رہ جاتا ہے؟ اب اس نے سوال کیا اسی آدمی سے، تو یہ بتا قرآن تو پڑھا ہوا ہے؟ کہاں قرآن اجبر حافظ ہوں پورے قرآن کا۔ کہا پھر بتا قرآن میں این المقر المومن، مومن کی رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ اہل فہم اس کو سمجھ رہے ہوں گے کہ مومن کے رہنے کی جگہ کہاں ہے، تب کیا بولتا سوائے اس کے جنت،
مومن جہنم نہیں جا سکتا. یہ بھی ایک ہدف نوٹ کر لیجئے کہ جو مومن آئے واقعی وہ جہنم اس کی طرف اس کی بدبو بھی نہیں آئے گی. جہنم کی بدبو بھی نہیں آئے گی اس کے پاس، مومن کے پاس. اور منافق جو ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا. اس کے بعد پلٹ کے پوچھا مومن کے رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ اس نے کہا جنت. کہا اور منافق اور کافر کے رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ کہا جہنم. تو کہا بتا علی نے تو اسی دنیا میں بانٹ دیا نا. جو علی سے محبت کر لے اس کا مقام جنت، جو علی سے بغض رکھ لے اس کا مقام جہنم ہے. تو حشر کے بارے میں اعتراض کر رہا ہے کہ علی کیسے بانٹیں گے؟ علی تو یہیں بیٹھے بیٹھے بانٹے دے رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. معیار محبت جو ہے وہ اصل جو ہے وہ صرف دین محبت ہی، اور معیار محبت امیر المومنین علی، حسن و جمال الہی، مظہر جمال و جلال الہی کا نام علی ہے. مظہر تمام کمالات الہیہ کا مالک. سمجھے نا آپ؟ یہ بہت بڑی بنیاد ہے، سمجھو تھوڑا بہت. اور بہت سے مسائل ہیں ہمارے پاس ایسے، کبھی کبھی بیچ بیچ چھوڑ دیتے ہیں. لے جائیے گا، ڈھونڈیے گا، پوچھئے گا. یہ جو کہا نا اللہ نے کہ صرف ایک یا دو سے کم، اتنا ہی فاصلہ اللہ سے باقی رہ گیا تھا. جب وہاں حضرت کو اوپر بلا لیا اور وہ پہنچ گئے وہاں پہ جسے معراج کہتے ہیں، تو آپ سورہ میں جا کر کے نجم میں آپ دیکھیں وہاں ہے بکانا کا حسین اور اتنا، یعنی اتنے قریب پہنچ گئے کہ آپ جو ہے قوسین یا اس سے کم. قوسین جس پہ تیر رکھ کے مارتے ہیں، دھنس بولتے ہیں ہندی میں، یہ قوسین 2 دھنس کے برابر یا اس سے کم. اتنا ہی فاصلہ اللہ سے رہ گیا. تب سوال یہ ہے کہ اگر فاصلہ اس طرح ناپیں گے تو ادھر اللہ ہو گیا، ادھر یہ ہو گئے، جیسے ہی اللہ ادھر ہوا محدود ہو گیا. تو جب محدود ہو گیا تو فاصلہ ناپیں گے کیسے آپ؟ پھر اللہ نہ رہا نا. جو محدود ہے وہ خدا نہیں ہے. خدا تو لا محدود ہے، ہر جگہ نظر آئے گا. تو پھر یہ فاصلہ کیسے ناپیں گے؟ یہ قرآن ہے، حدیث تو نہیں ہے نا. اور نہ میرے الفاظ ہیں کہ بعد میں پکڑیے کہ آپ کی توحید ضعیف ہے. تب بتائیے آپ، اور کہہ کون رہا ہے؟ اللہ ہی کہہ رہا ہے، رسول اللہ بھی نہیں کہہ رہے کہ بس 2 یا اس سے بھی ادنا کم. تو اتنا فاصلہ ہے. تو اگر یہ فاصلہ ڈھونڈیں گے تو فاصلہ جیسے ہی یہ والا تلاش کیا مکانی، ویسے ہی آپ جو ہے گڑبڑ ہو گئے. جہاں آپ نے مکانی فاصلہ رکھا محدودیت پیدا ہو گئی، اور اگر زمانی فاصلہ رکھا تو یہ تو اس کے لیے بات ہو رہی ہے کہ جو زمان سے مبرہ ہے. یعنی کیا؟ جس کے ہاں زمانے کا تصور ہی نہیں ہے. آپ کہیے وہ کیسے؟ اب بڑی مصیبت ہے کہ تفصیل تک جانا پڑتا ہے. زمانہ بنتا کیسے؟ زمانہ جو ہے، جو بولتے ہیں دن و رات زمانہ زمانہ زمانہ، تو یہ زمانہ بنتا کیسے ہے؟ یہ زمانہ جب سورج چمکتا ہے تو دن، اور جب سورج آپ سے اوجھل ہو کے دوسری جگہ چمکے تو رات. تو دن و رات جب ہوتے ہیں، لیل و نہار آتے ہیں، اور سورج اپنی جگہ پہ گردش کرتا ہے اور آسمان چکر لگاتا ہے، فلک کے ادوار ہوتے ہیں، تو یہ زمانہ ہوا. اور کہا کس کو ہے اللہ نے کہ تم اس سے اتنا قریب ہے؟ اس کو کہ جو سب سے پہلا مخلوق ہے. ارے سمجھو بھائی، زمانہ ہے ہی نہیں. یہ جب آئے گا فلک، اور یہ فلک چکر کاٹے گا، پھر سورج اس پہ چمکے گا، تب بنے گا زمانہ. اور یہ آئے گا کب؟ یہ اس وقت آئے گا جب یہ سرکار آ لیں گے. اس لیے کہ اللہ نے کہا اگر آپ نہ ہوتے تو ہم یہ نہ بناتے.
تو آپ کے بعد ہی بنائیں گے. اب سرکار نے فرمایا کہ نور سب سے پہلا میرا نور ہے، اس کے بعد اسی سے فلک بھی بنے گا، اب اسی سے عرش بھی بنے گا، اب اسی سے جو ہے کرسی بھی آئے گی، اور اسی کے بعد نیچے سلسلہ آئے گا، پھر آسمان ہوگا اور فلک ہوگا، پھر زمین بچھائی جائے گی. تب یہ لیل و نہار کی گردش ہوگی، تب زمانہ ہوگا. تو اب آپ زمانی فاصلہ بھی نہیں دے سکتے کہ آپ کہیے کہ اللہ کی منظور یہ ہے کہ اتنے سو سال ہم آپ سے پہلے ہیں اور اتنے سو سال آپ میرے بعد ہیں. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ فاصلہ دوری جو ہے مکانی نہیں کر سکتے، محدود ہو جائے گا. زمانی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نبی کو محدود کر رہے ہو زمان سے. توجہ کرو. اور جہاں کہہ رہا ہے وہاں یہ بھی کہہ چکا ہے کہ زمان سے بھی محدود نہیں ہے، اس لیے کہ زمانے میں وقت لگتا ہے. جتنی دیر بول رہے ہیں یہ خود ہی وقت گزر جاتا ہے. آپ ہنگڑیاں دیکھنے لگتے ہیں کہ کتنا پہنچا اور کتنا ہے، کتنا آگے ہو گیا، کتنا کم ہو گیا ہے نا، وقت لگتا ہے. اور جس کے لیے بیان ہو رہا ہے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ چشمے زدن میں گیا بھی، ٹہلا بھی، گھوما بھی، تمام ملا بھی، سب سے سلامی بھی لی، سلامی بھی دی، اللہ کی عبادت بھی، کلام بھی کیا، اور یہاں کنڈی ہلتی رہی اور نیچے بھی آ گیا. اس کا مطلب ہوا نا کہ زمانے کا پابند نہیں ہے، تو یہاں بھی زمانہ نہیں ہے. تب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ نہ زمانی بودھ ہے، نہ یہ دوری زمانی بتائی جا رہی ہے، نہ مکان. تو پھر یہ ہے کیا جسے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ تو بہت قریب ہو گئے مجھ سے؟ بھائی اتنا ہی سمجھ لیجئے، 2 قوس کے برابر یا اس سے ادنا کم. یہ کم بھی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کیا یاوا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا نہیں جانتا کہ اللہ کی کتنا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کو یہ نہیں پتا کہ کتنا ہے، یہ 2 ہے کہ 1.5 ہے کہ آدھا ہے کہ 1.25 ہے کہ پونا ہے، کیا ہے؟ اللہ نہیں جانتا کیا؟ یہ کیا اللہ کو کہنا کہ اتنا ہے یا کچھ کم؟ تو خیر اس کو حل کر سکتے ہیں کہ شاید اس کی مراد یہ ہو کہ 2 سے کچھ کم تو پونے 2 یہ مراد ہوگی، یا 1.5 ہوگی، یا 1 سے زائد مراد ہے اور 2 سے کم مراد ہے نا. یہی ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ اب عقل آگے کام تو نہیں کر رہی میری فی الحال، آپ کی کر رہی ہے تو بتائیے. تو اب یہ ہو گیا نا، تو زمانی فاصلہ نہیں ہے، مکانی فاصلہ نہیں ہے. جب یہ دونوں نہیں ہے، میں بتا کے آ رہا ہوں تو نہیں بھول گئے نا. میں نے ایک لفظ کہی تھی ہے وہ ذات مظہر کمال و جلال و قدرت الہیہ ہے. یہی بات ہے. بولے ابھی کہتے ہیں بیوقوف باہر نکل کے کہیں گے سے بول رہے تھے علی جو ہیں تمام کمال جلال قدرت سب اللہ کے پاس ہے. تو بھیا بچا کیا اللہ کو؟ اللہ ہی ہیں وہ، یا اللہ بتا رہے ہیں علی کو. اور جو لفظ میں بتا رہا ہوں مظہر، اس کو کھا گیا، اپنی باکٹ میں رکھ لیا. اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ مظہر کس کو کہتے ہیں، وہ کھا گیا، اس کو مطلب ہی نہیں ہے. جس کی یہ اردو ہے، یہ سمجھ ہے. اور اس کے بعد پھر اگر بولے گا کہ پہلے دوسروں کو بتا دے گا جا کے اپنی فکر. میں نے کیا کہا ہے سمجھا نہیں. اپنی فکر 10 کو بتا دے گا اور اس کے بعد پھر 10 کو لے کے کھڑا ہو جائے گا. آپ ایسا بول رہے ہیں، آپ تو علی بول رہے ہیں، آپ کا مطلب کیا ہے؟ آپ تو علی کو اللہ بول رہے ہیں، آپ کہتے کیسے ہیں؟ جو ان کا ہاں بھائی ایسے ہی بول رہے ہیں. اب 10 ہو گئے نا، تو اب ایک دوسرے کی تائید کرنا شروع کریں گے. آخر میں مولوی سمجھے گا کن گھامڑوں کے بیچ میں پڑ گئے، ان بیوقوفوں کو کیسے سمجھائیں، چھوڑ کے بھاگ جائے گا بیچارہ. دیکھا ہرا دیا میں نے، دیکھا. اس طرح سے صحیح لوگوں کے افکار کو نیچے کیا جاتا ہے تاکہ صحیح تبلیغ نہ ہو سکے، صحیح معرفت نہ مل سکے، حقائق نہ پہنچ سکے. یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام شیطان کا ہے. یہ ان ایجنٹوں کا کام ہے جو آپ سے بلا پیسہ لے رہے ہیں، مزدوری کروا رہے ہیں. خود تو مال و مال ہے، ایک حبہ نہیں خرچ کرنا ہے، مگر آپ کے کان میں پھونک دیں گے اور کہا آپ لیے پھریے. تب یہ مسئلے کا جواب ہے کہ یہ مظہر کا مطلب کیا ہوا. تو سب آ گیا نا. تو ان کہا کہ ارے مظہر کیا؟ مظہر کا مطلب یہی نا کہ ہر چیز یہاں دکھائی دیتی ہے. تو ہو تو گھوم پھر کے وہی گیا نا بھائی کہ علی کو اللہ کہنا چاہ رہے ہیں. اب نہیں، اگر بہت زیادہ احتیاط کیا تو اس طرح سے اعتراض کرے گا. تو علی کو اللہ نہیں کہنا چاہ رہے،
ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ یہاں آنے سے رہا، آپ کے سامنے نہیں آئے گا، لیکن اسے اپنی قدرت کا اظہار کرنا ہے۔ تو جب قدرت کا اظہار کرنا ہے تو کہیں سے تو ہوگا نا۔ جب باولے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ درخت سے نکلا، اللہ اکبر، درخت سے نکلا تو سب ماننے کو تیار ہیں۔ ہاں موسیٰ سے گفتگو جو ہوئی تو درخت سے نکلا، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام علی کی زبان سے نکل رہا تھا، جیسے ہی میں نے کہا ان کا دیکھیں غلو کر رہے ہیں، غلو کر رہے ہیں، غلو کر رہے ہیں۔ اب درخت بڑا ہوتا ہے یا انسان بڑا ہوتا ہے؟ درخت میں یہ صلاحیت ہے، صلاحیت کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کی بات ہے، اور یہ اس کا انتخاب ہے۔ اب تم اسی طرح چلو، تمہیں نہیں انتخاب کیا کہ تمہارے سے نکالتا، اس نے علی کا انتخاب کیا، کہا شجاعت بھی اسی سے دلواؤں گا، علم بھی اسی سے دلواؤں گا، قوت بھی اسی سے کرواؤں گا، قدرت بھی اسی سے کرواؤں گا، حکمت بھی اسی سے دلواؤں گا، فیصلہ بھی اسی سے کرواؤں گا، یہی ہر چیز میں آگے ہوگا، نبی کھڑا ہوگا۔ جہاں جہاں بھی جدھر بھی دیکھو قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، آپ کفار و منافقین سے جہاد کیجئے۔ آج تک کسی تاریخ نے نہیں لکھا کہ ایک تلوار اٹھا کے سرکار پہنچ گئے ہوں اور قتلنا شروع کر دیا ہو جو آج مسلمان کر رہے ہیں۔ رسول نے کی یہی نہیں، تو کس کی سیرت پہ چل رہے ہو؟ کیا کہیں ہم کو یہ بتاؤ، کس کی سیرت پہ چل رہے ہو؟ کیا سرکار نے قتل کیا کسی کو؟ تلوار اٹھائی؟ کسی جہاد میں نظر آئے آپ کو کہ آگے آگے تھے؟ اور سب سے کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے رئیس ہیں، ہم ہی نبی آخر ہیں، ہم ہی کو تو مانتے ہو، اور پیچھے لگ جاؤ، اور جہاں جہاں مرتے جائیں تم بھی پیچھے پیچھے مرتے جاؤ۔ نہیں ہے نا؟ اب اگر قرآن حکم دے رہا ہے کہ آپ کریے، میرے سوال بتاؤ، قرآن کہہ رہا ہے جاہد الکفار والمنافقین، آج جہاد کیجئے ان کفار سے، ان منافقین سے، اور نبی کھڑے ہیں۔ تو مجھے بتانا نبی نے اللہ کی اطاعت کی؟ اب کہیں گے دیکھیے لے جا رہے ہیں ادھر کر رہے ہیں گمراہی، اب گمراہی آپ میں ہے مجھ میں نہیں۔ یہی سمجھنا ہے کہ ہوا کیا، اللہ کہہ رہا ہے تم کرو اور نبی کر نہیں رہے ہیں، تو کیا معاذ اللہ نبی مخالفت فرمائیں گے اللہ کی؟ اگر مخالفت کا تصور ہوتا اسے کہتا کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو۔ یا رسول اللہ آپ ہی کے تو اتباع میں لگے ہوئے ہیں، آپ کے علاوہ کس کی کریں گے؟ آپ ہی کی اتباع کر رہے ہیں، مگر آپ تلوار چلا کے تو دکھائیے۔ اللہ اکبر، تب آپ کی اتباع کریں گے، ورنہ یہ سیرت جو ہے محفوظ رہ جائے گی۔ پھر ہم تلوار کیسے چلائیں گے؟ آج زور تو تلوار ہی چلانے کا ہے نا، تو آپ بھی چلا کے دکھائیے تاکہ آپ کی پیروی ہو جائے۔ توجہ کیجئے، تو نبی کہیں گے ڈھونڈ میں ہی چلا رہا ہوں۔ اللہ اب پوری تاریخ کھنگال ڈالی ہے، کہیں بھی نبی نے نہیں چلایا، مگر اپنے کو تو بچانا ہی ہے، تو بچائیں گے تو کیسے بچائیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ میں چلا رہا ہوں، تب آپ بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں، تو چلا بھی نہیں رہے، کہہ بھی رہے ہیں کہ میں چلا رہا ہوں۔ اب بیوقوف جہاں یہ پڑھا ہے وہاں وہ بھی پڑھ لے کہ اللہ نے یہی تو تعارف کرایا ہے کہ تو اپنے بیٹوں کو لا، میں اپنے بیٹوں کو لا، تو اپنے عورتوں کو لا، میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں، تو اپنے نفسوں کو لا، میں اپنے نفس کو لاتا ہوں۔ تو اگر علی نفس سے نبی نہ ہوتے تو یہ ایک عمل نبی کی طرف نہ جاتا۔ اب تلوار چل رہی ہے علی کے ہاتھوں سے اور جہاد بن رہا ہے نبی کا۔ توجہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو اب یہ جہاد بن رہا ہے نبی کا۔ تو اب میں آج سے کہوں جب یہ ایک ایسے مورد میں نبی نے چھوڑ کے اپنی سیرت علی کی پیروی سارے عالم اسلام کو کروا دی، تو اب قیامت تک جو ہے ہر مسلمان پر واجب ہو گیا کہ نبی کے بعد علی ہی کی پیروی کرے۔ ایک صلوات پڑھیں مانگیں۔ اس میں کہیں یہ نہیں آیا کہ آپ کیجئے یا کسی کو بھیج کے کروا دیجئے، یہی ہے کہ آپ کیجئے۔ اب یہاں آپ کیسے کریں؟
تو آپ کو مل گیا نا کہ کون کر رہا ہے، کر خود رہا ہے، بن کس کا رہا ہے۔ اور اس سے بڑا جملہ تھا، میں سنبھال پائیں گے کہ نہیں سنبھال پائیں گے، یہ ہے ذات علی۔ اگر علی نہ کرتے تو یہ جہاد تو نہیں ہوا نا، اب تو کوئی سوال تو نہیں رہ گیا کسی کے پاس، تو اب یہ تشنا رہ جاتا نا۔ تو اس کا مطلب سیرت کا یہ ایک گوشہ تو فی الحال، ابھی کئی گوشے ہیں مگر یہ ایک گوشہ تو فی الحال تشنا رہ جاتا نا، تو نبی کی سیرت کامل نہ ہوتی کہ ہو جاتی۔ اس لیے کہ اور پھر اطاعت پروردگار، اتباع کروانا ہے، حکم پروردگار ہے کہ آپ کریے جاہد، اے نبی یا ایھا النبی، یہ بھی نہیں کہا کہ جاہد تو گھما دیجئے کہ امت مراد ہے، ڈائریکٹ نام لے کے کہا، پکار کے کہا کہ اے نبی آپ جہاد کیجئے۔ اب بتائیے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ جہاد کیجئے کے بعد میں کہیے وہ نفس کا مطلب تھا کہ جہاد نفس، جہاد بالنفس فرمائیے، صاحب یہ بھی لگا دیا کافرین سے، منافقین سے، ان کے اندر آگے نبردازمہ ہوئیے آپ۔ تو آپ کون ہیں؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو اب ایسا کوئی ہو کہ جو کر رہا ہو وہ نبی کا بن رہا ہو، تاکہ نبی کی سیرت ہو۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ پیور علمی ہے اس لیے نہیں آ رہا ہے، آپ کے من کا نہیں ہو رہا نا، اس لیے شاید۔ تو اب اگر کوئی ہے ایسا کہ وہ کرتا جائے اور نبی کا بنتا جائے، تو نبی کی سیرت محتاج ہے اس کی۔ ارے اگر یہ ذات نہ ہو تو کمال سیرت پیغمبر نکھر کے سامنے رہا ہے نا، دلائل ہیں آپ کے سامنے، مگر اس کے باوجود یہ تو اس کا ظرف ہے، یہ کہتا ہے ہم کو تو بنائی کس لیے بھیجا گیا ہے کہ کبھی ان کے کام آئیں کبھی ان کے کام آئیں۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو آپ سمجھ لیجئے یہاں پر نبی کی نبوت کا تحفظ، ورنہ کتنا بڑا اعتراض ہوتا کہ نبی نے اطاعت نہیں کی اللہ کی، یہ اعتراض ختم کر دیا علی نے نا۔ اور کس نے کرایا؟ قرآن نے، کہ یہ نفس رسول ہے، یعنی جو یہ کرتا جائے وہ نبی کر رہے ہیں۔ تب نبی کی سیرت کا کمال علی ہے، کوئی آپ کی نظر میں تو نہیں آئی؟ علی کی سیرت کا کمال علی، اور کہیے تو لفظیں بدل دو۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک سیر یہ کر لیجئے اور دوسری سیر بھی کرا دیتا ہوں آپ کو۔ ابھی تو یہ نبی کا مسئلہ تھا، اب وہاں اللہ نے پیدا کیا، جو ابھی سن رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ وہاں جب کوئی نہیں تھا تو ایک ہی تھا، اسی ایک نور کو پیدا کیا۔ اب یہ اور وہ، انہیں دونوں کے درمیان بات ہے نا، تو کبھی تو ذہن میں آ سکتا ہے کہ وہ بھی ایک میں بھی ایک۔ ارے بھائی اگر میرے اشارے سمجھ جاؤ، وہاں بھی وحدت یہاں بھی وحدت، تو اب یہ شک و شبہات تو آ سکتے تھے نا۔ جہاں یہ شبہات پیدا ہوئے، توحید کو ثابت کرنا ہے۔ اب وہ کہے اللہ ایک، تو ان کہا محمد بھی ایک، تب اللہ ایک کیسے؟ دو نہیں ہے، محمد کبھی دو نہیں ہے، محمد ایک، تو اب توحید خطرے میں آ جائے گی نا۔ ارے اللہ میری بات ہے کاش سمجھ جاؤ، توحید جب خطرے میں آئی تو اسی ایک نور کے دو حصے کر دیے، جیسے ہی دوسرا آیا علی، ارے اللہ سمجھو، تو یہ ذات علی وہ ہے، اگر آئے تو کبھی توحید بچاتا ہے کبھی رسالت بچاتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد والے۔ وحدانیت کا بھی محافظ علی، اور خاتم النبیین کی ختم نبوت کا بھی محافظ علی، اور کمال سیرت رسالت کا نام علی۔ کل حدیث پڑھی تھی نا ہم نے، اور ان کا جو یہ چاہے کہ آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کے فلاں میں، اور ان کو ان کے فلاں میں دیکھے، اور مجھے میری سیرت میں دیکھے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِي۔
یہی کہا نا پیغمبر نے، تو کیوں کہہ دیا یہ؟ اسی لیے کہہ دیا کہ ساری سیرت مرہون منت علی، توجہ کیا آپ نے؟ اس لیے اس ذات کو محور محبت خدا بتایا۔ کیا نبی یہ نہیں کہہ سکتے تھے جب وہ پوچھ رہا تھا کہ حباً للہ کے معنی کیا ہیں؟ خالص محبت خدا، وہ کیا ہے؟ تو نبی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ دیکھ بھی رہا اس کے بعد بھی پوچھ رہا ہے، خالص میں ہوں، میری محبت کر، کافی ہے۔ لیکن نبی نے یہ نہیں کہا علی آئے کہا اس سے محبت کرنا خالص اللہ سے محبت ہے۔ سوچئے، غور کیجئے، فکر کیجئے اور ان پر اپنے ذہنوں کو دوڑائیے، چھوڑیے خرافات۔ جو لوگ خرافات کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے، ان کے لیے یہی ہے حصہ۔ آپ ان کے چکر میں نہ پڑیے کہ پارٹیاں بناتے رہیں، گروہ بناتے رہیں، لڑتے رہیں۔ ابھی ہر ایک کا خاصہ ہوتا ہے اپنا، ان کا یہ بھی خاصہ ہے، تو اپنے لڑنے دیجئے۔ کیا ہے، دنیا میں لوگ لڑتے ہی رہتے ہیں۔ وہاں تو اللہ نے قسم کھا کے بتایا ہے کہ یہ دو نہیں ہوں گے مگر لڑیں گے۔ کون؟ ہم اور آپ۔ انسان کب؟ جب آدم حوا ہی تھے تبھی، اور من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے دونوں کو پیدا کیا، اس کے باوجود یہ لڑیں گے۔ اس کے بعد دو آگے آج تک علماء تفسیر کرتے پھر رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ ان کا کہ اس کا مطلب صاف ہے، دو آگے نا حابیل قابیل، جو لڑ گئے۔ اللہ نے کہا یہ لڑتے ہی رہیں گے تو لڑتے رہیں گے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کتنا بڑا اعتبار ہے، علی ابن ابی طالب کی ذات کتنی بلند ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے علی سے کوئی مسٹیک ہو جائے اور کوئی غلطی واقع ہو جائے تو اب یہ علی کے اوپر مسئلہ نہیں ہے۔ توجہ کرنا میری بات پر، میں شاید جلدی کچھ کہہ رہا ہوں اور دیر میں کہنا چاہیے تھا، تو آپ پہلے دونوں چیزوں پہ چلے جائیں، محافظ توحید علی اور کمال سیرت نبی علی۔ ایسے نہیں، ایسے سمجھیے کہ مباہلہ میں نفس نبی علی ہو گیا، اور شب ہجرت نفس کا خریدار خدا ہو گیا۔ اب یہ نفس اللہ بھی ہے، نفس نبی بھی ہے۔ اب جو اس سے مسٹیک تو اس کی نہیں، اللہ کی اور نبی کی۔ توجہ کر رہے ہیں میری بات کو؟ سنو، زیادہ خطا نہیں آنا، اسی کو کہتے ہیں عصمت کبریٰ۔ یہ ایسا عصمت مطلقہ، کوئی قید نہیں ہے، کچھ یہ نہیں ہے کہ اتنی ہے کہ اتنی ہے کہ کتنی ہے۔ عصمت مطلقہ، مطلق یعنی ہر جہت سے مالک و مختار۔ ہمارا جو اتنا بڑا مالک ہے کہ مرضی خدا کو اپنے ہاتھ میں رکھے، اب اس سے زیادہ مالک مختار کیا ہوگا؟ اور نبی کا نفس بنا ہوا ہے، تب دونوں تو ہو گئے نا، نبی بھی اور خدا بھی۔ نفس اللہ بھی ہے، نفس نبی بھی ہے، تب جو چاہے جیسا جلوہ دکھائے، جب چاہے نبی کی سیرت جگائے اور جب چاہے قدرت الہیہ کا اظہار کرے۔ وہ کیا ہے کہ نبی کو معجزہ ملا ہے قرآن، اور نبی نے گڑھا نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے، یہ ہے کلام اللہ۔ تو اب یہ نبی کا معجزہ ہے۔ آپ طول تاریخ میں کہیں آج تک پڑھے ہیں، سنے ہیں، یا لوگوں نے جھوٹ موٹ کو بھی لکھا ہے کہ نبی فوراً اپنے زمانے میں فوراً ایک جگہ کے پاس پہنچے اور ایک شخص نے کہا یہ تو مر گیا ہے، تو نبی نے ہاتھ لگایا اٹھ گیا۔ توجہ کیجئے، آپ کہیں پڑھا آج تک سنا آپ نے؟ کبھی کسی کو پڑھتے بھی سنا؟ دوست دشمن کوئی؟ تو معلوم ہوا نبی کا یہ معجزہ تھا ہی نہیں۔ یہ معجزہ عیسیٰ کے اندر تھا، لیکن نبی خاتم النبیین، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صلاحیت کے نہیں تھے، صلاحیت پہ بحث نہیں ہو رہی ہے، معجزہ نہیں تھا۔ اب یہ کیوں نہیں تھا؟ مسئلہ ہے کہ خدا بندی،
اس کو ہم آپ نہیں جان سکتے کہ کیوں نہیں تھا، یہ تو اللہ کی ہے۔ میں نے دوپہر کی مجلس میں وہاں کے کہا تھا کہ اللہ کی یہ اقتدار ہے، کسی سے قرآن پڑھوا رہا ہے، کسی کو روک رہا ہے۔ تو بولنا نہیں جب تک میں وحی نہ کروں، اور ان سے کہہ رہا ہے پڑھو، پیدا ہوتے ہی ساتھ ہاتھ پہ پڑھنے لگے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو خدا سے لڑو جا کے کہ اللہ یہ کیا کروا رہا ہے۔ تب اللہ یہی بتا رہا ہے کہ مجھے امتزاج و مزاج بتانا ہے کہ میں کس چیز کا کس کو مظہر بنا رہا ہوں۔ توجہ کرے گا۔ تو اب جو کچھ بھی ہے نبی، معجزہ نبی کا کیا ہے؟ نبی کا معجزہ ہے قرآن کا پڑھنا، قرآن کا آنا، قرآن کا نازل ہونا، ہے نا؟ پڑھ کے بتاتے یہ قرآن ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، اور اسی معجزے سے نبوت ثابت کی، ہے نا؟ تو اب یہ نبی کا ہو گیا یہ گانا، یہ نبی کا یہ گانا۔ اور اللہ کا معجزہ کیا ہے؟ مردوں کو زندہ کرنا۔ کہا آپ کیسے کہتے ہیں؟ ماں عیسیٰ کو ہوا، وہ اپنی جگہ پہ ہے، ابھی آ جائیں گے وہاں پہ بھی، لیکن اصل تو اللہ ہی کا ہے نا۔ اللہ کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ، اللہ ہی ولی ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، وَهُوَ یہی جو ہے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور کیوں مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ اس لیے کہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ توجہ کرو میری بات پر۔ تو اب یہ صفت خالص اللہ کی ہے۔ توجہ کرو، اب کسی کو بھی دے دے وہ الگ چیز ہے، اس سے بحث تو ہو ہی نہیں رہی ہے۔ تو اب یہاں پر علی نمائندے نفس خدا بھی ہیں اور نفس نبی بھی ہیں، اس لیے نبی کے ہاتھ پہ آگے قرآن پڑھ کے بتایا، یہ نہیں میں پڑھے دے رہا ہوں، وہ یہ پڑھ رہا ہے۔ معجزات نبی بھی دکھا رہے ہیں، اور مردے کے ہاتھ لگا کے زندہ کر کے بتا دیا ٹھوکر مار کے کہ یہ بھی صفت ادھر سے لے کے آیا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہ یہ علی ہے، اس کی عظمت بہت بلند ہے۔ یہ نفس خدا اور نفس رسول ہر دو، عصمت مطلقہ کا مالک، اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے عظیم تر کوئی نہیں۔ اور یہ عصمت مطلقہ نبی کے پاس بھی ہے، اس لیے کہ ابھی بتا دیا ایک ہی سے ہیں، ایک ہی نور کے دو ہو گئے۔ تو جو یہاں ہے وہی یہاں، جو ملکات یہاں ہے وہی ملکات یہاں، جو قدرت یہاں ہے وہی قدرت وہاں ہے۔ نبی تو اب بولنے والے ہیں، بتانے والے ہیں۔ ہمیشہ رسول اللہ کی یہ صفت رہی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اور میں الٹا ہوں اس میں کہتا ہوں در حقیقت علی کو سامنے لا کے اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، کبھی یہ تھوڑی کہہ دیا فوراً لے کے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا کہ من کنت مولا۔ پہلے یہ کہا نا کیا نبی اولا، جب یہ کہلا لیا تو اس کے بعد پھر یہ کہا من کنتو مولا، تو اب کنتو تو لگا دیا نا، تب مولا مولایت کا اعلان علی کا نہیں کر رہے ہیں۔ آج نبی مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے اسلام کا اعتبار غدیر ہی ہے۔ اب کہیں کیسے؟ اسی لیے فرمایا من کنتو مولا، میں جس کا مولا ہوں، فہذا علی مولا۔ اب قیامت تک تم کو دے کے نسخہ چلے گئے کہ جب کوئی پوچھے کہ صاحب کیا پتا یہ مومن ہیں کہ نہیں ہیں، یہ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، تو نبی نے کہا پوچھ لینا مجھے مولا مانتا ہے کہ نہیں۔ تو سبھی کہیں گے ہاں ہاں رسول اللہ تو مولا ہیں ہی۔ تب نبی نے کہا ایک پہچان بتائے دیتا ہوں، اگر اس علی کو مولا مان رہا ہے تو مجھے بھی مان رہا ہے، ورنہ نہیں مان رہا ہے۔ یہی پہچان ہے، یہ عظمت ہے، یہ بلندی ہے، یہ عظمت اور بلندی۔ اب آپ سمجھ گئے؟ تو ادھر نفس کا بھی مالک ہو گیا، شب ہجرت لیٹ کے، اور دوسری خاصیت وہاں آئی جب مباہلہ، تو جب نفس خدا کا مالک ہو گیا، یعنی نفس خدا نے خرید لیا اور مرضی اس کی لے لی، تبھی نفس ادھر گیا۔ تو اس کا ہے تو یہی، نکال تو لیا نہیں اللہ نے،
کہ نکال لیا ہو۔ انشاءاللہ اس سے بحث ہوتی رہے گی اور پھر کبھی اور بہت سے نکات کے سامنے نظر کے، لیکن پھر بھی اب یہاں پر یہ تمکنت آ گئی، یہ قدرت آ گئی۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وزن بہت بڑا ہے۔ اب پتہ نہیں کیوں اتنا لمبا گراف کرنا پڑا، ورنہ اللہ کے نبی کے تو بہت سے اصحاب تھے، تو ان اصحاب کا گراف نہیں اونچا ہو رہا، صرف علی ہی کا گراف اونچا ہوا۔ یہ اونچا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جب نفس اللہ نے خرید لیا تو اب اس سے بڑی عصمت کا تصور تو نہیں ہو سکتا نا۔ یہ تو اس سے بھی اونچا ہے جس کو آپ دن بھر رٹتے ہیں۔ انما یرید اللہ جو ہے وہ ارادہ خدا کی بات ہو رہی ہے، یہاں نفس خدا بنا بیٹھا، یہ عصمت کی اور بلند منزل ہے، تب اس سے زیادہ بڑا عصمت کا ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ کیوں اونچا کیا گیا مجھے نہیں معلوم ہے، اب یہ خدا جانے اور نبی جانے، لیکن ایک جگہ یہ ملا کہ اگر علی نہ ہوتے، توجہ کرو، اگر علی نہ ہوتے تو روئے ارض پر فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا۔ ارے بھائی میری بات کو سنو، علی کی عصمت کا استدلال سن لیا تب کم سے کم تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سیدہ کی عصمت اتنی بلند ہے کہ جس کا صرف مثیل علی ہی بن سکتا ہے۔ ان کا وہ کیسے ہے اب وہ بھی سن لیجئے۔ علی سب کچھ ہو کے نفس بیچ کے رضایت لے لیے۔ رضایت مرضی ہے نا، لفظ مرضی ہے نا، مرضات، مرضی کی جمع ہے، مرضات لے لی۔ اللہ نے اپنی مرضیاں دے دی، مرضیاں مرضات جمع ہے، ایک ایک نہیں بتایا کہ آج یہ دی اور کل یہ دی، اکٹھا دے دی۔ آج شب ہجرت اللہ کی ساری مرضی، اور مرضی ہوتی کب ہے؟ جب رضایت ہو جائے۔ اللہ ایسے ہو گئی تو وہی مفعول ہے، تو وہی مرضی، یعنی کام ہو گیا تب پھر اس کو بولا گیا۔ جب اس پہ رضایت ہو گئی تو یہ مرضی۔ تو رضایت کیا ہے؟ مصدر، جب تک کہ وہ صادر نہ ہو اس وقت تک یہ مفعول نہیں آ سکتا۔ تو کیسے درس پڑھاؤں آپ کو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مرضی اس وقت ہوگی جب رضایت صادر ہو جائے۔ ابھی زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہوں، سمجھو تو نہ سمجھو تو خود جانو، تمہاری عقلیں جانے۔ تب رضایت صادر ہوگی تب بنے گی مرضی، اور علی کے ہاتھ بیچ دی اپنی مرضی، اور شب ہجرت میں بیچی۔ توجہ رکھنا، سن 2 ہجری سے قریب آ کے علی کے علاوہ کوئی نہیں روئے ارض پر، توجہ کریں آپ، جو مثیل بن سکے۔ اب عقد کر رہے ہیں رسول یہاں بحکم خدا، تو اب رضایت خدا کدھر ہے؟ ارے اللہ، تب نبی نے فرمایا رضائے فاطمہ رضا اللہ، رضائے خدا کا نام فاطمہ ہے اور مرضی خدا کا نام علی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ ایک مرضی ہے اور ایک رضا، صدور رضایت الہیہ زہرا، مصدر رضایت الہیہ زہرا، اور یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مرضی پروردگار علی، عصمت مطلقہ، عصمت کبریٰ۔ یہ میں چلا چلا کے کہہ رہا ہوں کہ کائنات میں کوئی فرد نہیں ہے جو ان 14 کے برابر عصمت رکھ رہا۔ ایک بات کہنی ہے جسے آپ غور کیجئے گا اور وہاں تک لے آتا ہوں۔ کوئی نہیں ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک۔ ایک دن اشارہ کیا، دیکھیے ہم تعویلیں کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مسلمات ہمارے پاس ہوتے ہیں، ان کو صدمہ نہ پہنچنے پائے، اعتقادات ہیں، کلمات قرآن یہی عصا آدم، آدم نے معصیت کر دی، اور حوا ان کی بیوی ہیں۔ حوا کے لیے نہیں آیا نا معصیت کا لفظ، ایک ساتھ دوڑے آئے کہ اللہ حوا تو بری تھی، جبکہ تاریخوں نے لکھا ہے ان کے بلغانے سے ہو گیا تھا کام۔ تو یہ کیسے ہوا؟ تو میں نے ڈھونڈ کے وہی پیدا کیا کہ سورہ اعراف میں جائیے کہ حوا آدم دونوں کہتے ہیں کہ ہم
ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، جب تک تو مغفرت نہیں کرے گا ہم بخشے نہیں جائیں گے۔ ہو گیا نا؟ تو اب یہ آدم نے کیا کیا جو آج دن بھر کرتے ہیں؟ مخالفت۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے، کبھی مخالفت بڑی ہوتی ہے اور کبھی مخالفت چھوٹی ہوتی ہے۔ آپ نے اگر دھیرے سے بھی کہا کیا بک رہے ہیں تو یہ آپ نے بدتمیزی کی میرے شان میں۔ اگر میرا مقام اونچا ہے تو، اور اگر اونچا نہیں ہے تو بہت اچھا کیا، ایسے تو بولتے ہیں یار یہ دوستی میں، کیا بک رہے ہو، کیا بول رہے ہو؟ لیکن اگر کسی بزرگ کے سامنے آپ کھڑے ہو کے یہ کیا بک رہے ہیں تو آپ بول تو صحیح رہے ہیں، بکنا ہی بولنا ہے، لیکن یہ بدتمیزی ہے، یہ بھی معصیت ہے۔ اب اگر میں یہ بولوں کسی عالم کے سامنے کہ کیا بک رہا ہے تو یہ بدتمیزی ہے، اور میں مستحق ہوں اس کا کہ ملامت ہو، کہ میں جو ہوں مستحق ہوں اس بات کا کہ ملامت ہو، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ادب نہیں برتا، تو میرے علم اور عالم ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر وہی ایک آرڈنری انسان آ کے آرڈنری سے کہہ رہا ہے کیا بکتا ہے تو ان کی روزمرہ کی زبان ہے، کوئی مشکل ہی نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہی چیز وہاں پہنچ کر کے موجب ملامت ہو گئی، اور یہاں پہنچ کر کے آرڈنری ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، مباح ہے اگر مدح نہیں ہے تو، اور زیادہ آپ چلے تو ان کا یہ تو خاندانی باتیں ہیں۔ ہو گیا نا؟ بھئی یہی مسئلہ آدم کے ساتھ ہے۔ آدم کوئی وہ والی معصیت نہیں جو ہم تم کر لے رہے ہیں، لیکن سرزد تو ہو گئی، کہ اس لیے کہ شان ان کی نہیں تھی، وہ ہوئے، اب ان سے ہو گئی تو خدا نے معاف بھی کر دیا، مگر ہو تو گئی نا۔ اچھا اب ایک سیکنڈ کے لیے میرے ساتھ ادھر آؤ، یہ بتاؤ آدم پیدا کس لیے کیے گئے؟ آدم سے چلے گا سلسلہ اور بنیں گے آدمی، اور آدمی انسان کہلائیں گے، اور انسان کو انس کہتے ہیں، تو یہ انسان بنائے کس لیے گئے؟ تو ایک آیت نے آپ کو سہارا دیا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ خدا گواہ ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کیسے سمجھاؤں آپ کو۔ اب میں نے انسانوں کو پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ عبادت کیا ہے؟ تو آپ کے دماغوں میں جو بیٹھا ہے وہ عبادت نہیں ہے، وہ ذریعہ عبادت ہے۔ یہ جو مصلی پہ کھڑے ہو کے رکوع و سجدے میں جاتے ہو، یہ عبادت نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے، وسیلہ ہے اللہ کی عبادت کا۔ عبادت کیا ہے؟ اگر عبادت کے معنی رکوع ہے، سجدہ ہے، نماز ہے، یا مسبب ہیں، یہ سبب ہیں، مسبب کا اس میں نام دیا گیا ہے۔ میں اس کو بھی سمجھا دوں گا ایک منٹ میں۔ ایک ہوتا ہے سبب، ایک ہوتا ہے مسبب۔ سبب وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے چیز ہو رہی ہو، مسبب وہ ہے جو ہو رہا ہے۔ آپ کو سمجھاؤں کیسے؟ آپ پرنالہ دیکھتے ہیں نا، پرنالہ دیکھتے ہیں نا، جو پانی آتا ہے وہ بہتا ہے تو ایک چیز لگاتے ہیں نا، پانی بہ جاتا ہے، لیکن بولتے کیا ہے محاورے میں؟ پرنالہ بہ رہا ہے۔ جو اردو زبان ہے سمجھ رہے ہیں اس بات ہے نا، پرنالہ بہ رہا ہے، بہتا ہے پرنالہ، جس دن پرنالہ بہ جائے گا پانی کہیں اور چلا جائے گا۔ ارے سوچو تو میری بات کو، اور ڈھیلا کر دوں، اور ڈھیلا کر دوں۔ جیسے ہی آپ آگے بڑھے نہر جا رہی تھی، ان کا نہر بہ رہی ہے، ہمارا نہر کہاں اپنی جگہ پہ کھڑی ہے، بہ کیا رہا ہے؟ پانی بہ رہا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو سبب ہے نہر، سبب ہے پرنالہ جس سے پانی بہ رہا ہے، لیکن آپ بہا رہے ہیں پرنالے کو، تو جو بہ رہا ہے وہ ہے مسبب۔ مسبب کا نام سبب کو دے دیا، بہ نہیں رہا ہے کہ نہیں ہے؟ ذہن میں آ گیا؟ ایسے ہی نماز جو ہے یہ ہے سبب، مسبب کوئی اور چیز ہے۔ توجہ کرو میری بات پر۔ یہ بیوقوف جو عبادت کا معنی نہیں سمجھتے، اور ہم اتنے بڑے لگلے بجا ہو جانی چاہیے۔ عبادت کے معنی ہے اطاعت کے، یہ عبادت کے جوہر کا نام ہے اطاعت۔ یاد رکھنا، عبادت کا نام نہیں ہے نماز، یہ ذریعہ عبادت ہے۔ ہماری عمر گزر گئی، 40 سال سے یہی کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں اجتہاد، ہر چیز کا چندی پندی کرنا۔ شیطان کی عبادت نہ کرو، عابدونی، میری عبادت کرو۔
اطاعت نہیں کرو، میری اطاعت کرو، اور قریب ہونا چاہتے ہو تو اور قریب ہو جاؤ، اس لیے کہ بات کو کہنے کے لیے چیزوں کا تکرار کرنا پڑتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے اب نماز، ساری زندگی نماز پڑھی ہے، کوئی موقع ایسا نہیں کہ نماز چھوٹی ہو، لیکن کبھی نماز سے کچھ خرید نہیں۔ ارے میرے دوستو، ارے میرے دوستو، نماز ذریعہ عبادت، نماز کو سبق نہیں کر رہا ہوں، یہاں کے ملاؤں سے 40 سال گزر گئے، مجھے یہاں کے ملاؤں سے زیادہ سمجھتا ہوں، سبق نہیں کر رہا ہوں، بہت بڑی چیز ہے، مگر پوری زندگی میں علی نے نماز سے کچھ خریدا نہیں ہے، ایک رات سو کے اللہ کی مرضی کو خرید لیا۔ تب یہ لگا کہ جو اطاعت واقع ہوئی ہے، اس اطاعت کا کوئی جواب نہیں ہے، اصل عبادت اطاعت۔ اچھا، اب انسان کو پیدا کس لیے کیا؟ جلدی سے یہ بھی سن لو اور ختم کروں، مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں، تو آپ جلدی سے یہ بھی سنو، کہہ رہے ہیں دیر تک ہو جاتا ہے، اب ہم کیا کریں، دیر تک ہونا اور کمتر ہونا، آپ کے اصول قواعد اپنی جگہ پہ ہیں، اور اگر کہیں ایسی پابندی ہے تو برتا بھی جاتا ہے، چھوڑا جاتا ہے، مگر یہ کہ اب یہ بات آ گئی نا یہاں پہ۔ آج تک ہمارے لوگوں کو یہ نہیں پتا، ہماری عوام کو تو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو، لیکن جو پرانے قسم کے ہیں ابھی زندہ، ان کو پتا ہے، میری اس بات کی وہ جہاں بھی ہوں گے تصدیق کریں گے، لیکن نو کو تو نہیں پتا نا، نئے ہیں بیچارے، پیدا ہوئے ہیں تو ان کو سننے کو نہیں آیا، آج تک ان کو یہ نہیں پتا، نہ ملاؤں کو، ہمارے یہاں کے اس موجودہ طلبہ کو دعویٰ کر رہا ہوں میں، اور نہ ہی عوام کو، کیا نہیں پتا ہے کہ ہمارے عقائد میں، مگر بنایا کس لیے؟ عبادت۔ عبادت کیا؟ اطاعت۔ جب اول بنیاد ہی اول دن گڑبڑ ہو گئی، بتا مجھے، نہیں سب باہر ایسے بیٹھے ویسے بیٹھے دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے، جب صلوات پڑھو محمد وآل محمد، صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ میں نے محنت بہت کی، میں نے خدا گواہ ہے محنت بہت کی، لیکن مجمع بمبئی میرے سمجھ میں آیا کہ محنتی نہیں ہے، میں یہ جہاں کہیں اور پڑھتا اور جو پڑھ چکا ہوں وہاں چھتیں اڑتی، اس لیے کہ وہ قدردان ہے، اور میں آپ کو سمجھ چکا ہوں کہ آپ کیا ہیں، آپ خالی اسی میں لگے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ بات میں تجزیہ کرنا تحلیل کرنا، پہلے بات تو سن لے پوری کہ ہے کیا، سمجھ میں آیا نا؟ تو ابھی کیا ہوا، آپ کے ذہن میں آیا کچھ کہ اصل ایک لمحے کے لیے پلک جھپکتے بھی اللہ کی مخالفت نہ ہو، اس کا نام ہے عصمت کبریٰ۔ اللہ نے ان کو لباد بشریت پہنایا، کہا اب کر کے دکھاؤ کہ بے داغ ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ تو اس کا مطلب یہ پہلے بشر نہیں تھے، ہے نا؟ ابھی سب کہانی پڑھ چکے کہ کہاں تھے وہ کیا تھے، ہے نا؟ نور تھے۔ ایک دن اور بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمارے روح کو خلق کیا ایسے ہی ہمارے اجساد کو، جسم کو بھی نورانی بنایا، تو یہ نور کا پیکر تھے، یہ بشر نہیں تھے۔ بشر کون تھا؟ آدم۔ آدم کیسے بنا؟ تب کہانی آپ جانتے ہیں، اس جگہ کی مٹی، اس جگہ کی مٹی، اس جگہ کی مٹی، اس جگہ کی مٹی، زمین سے کھینچ کے اس میں آدم بنا، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو اب یہ تو نور سے بنے اور یہ بنے مٹی سے، تو اب یہ دوسری چیز ہیں، یہ دوسری چیز ہے، کچھ تو سمجھو۔ مگر اب لاج انسانیت رکھنا ہے کہ عبادت ہو جائے، اطاعت واقعی متحقق ہو جائے اور اس کا کوئی نمونہ سامنے آ جائے، اس لیے لبادہ بشریت بشرا چمڑی چڑھا دی اور ان کو بھیج دیا کہ تم کر کر کے دکھا دو ان کو۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اب یہاں سے مسئلہ ہو گیا، جو علی و محمد کو بشر سمجھتے ہیں، توجہ کرو، یہاں سے ڈیوائیڈنگ، جو علی و محمد کو بشر سمجھتے ہیں مگر بہت اونچا قسم کا،
تو وہ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جو علی و محمد کو لاہوتی سمجھتے ہیں، ارے اللہ، نورانی سمجھتے ہیں، وہ اس نگاہ سے کرتے ہیں۔ علماء ہند بزرگ ان کا یہ عقیدہ تھا اور ہمیں دے کے گئے، یہ عقیدہ تھا کہ یہ دو لفظیں ہیں اصطلاحی، یاد رکھنا، یہ سنیت سے آئی ہے۔ ولایت کے معنی میں جب انہوں نے کیا تو انہوں نے کہا جو بشریت و انسانیت کا تجلی پیش کرتا ہے وہی ولی ہوتا ہے، یہ ان کا آیا۔ لیکن ہمارے علماء نے کیا بتایا؟ یہ بتایا کہ دیکھو ایک ہے انسان مافوق، یعنی وہ انسان جو اس کے بعد کوئی نہیں ہے، انسانیت کی اعلیٰ کیٹیگری، یہ ایک اصطلاح۔ اور ایک اصطلاح ہے، پھر سے اس کو بدلتا ہوں، انسان یعنی بشر، بشر مافوق، توجہ ہوئی؟ اور بشر نیچے ہے اور یہ مافوق بہت بلند، سمجھ میں آ گیا؟ اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ اسی کو پلٹیے، بشر مافوق، پلٹیے گا تو کیا ہوگا؟ مافوق بشر۔ اللہ، ارے بھائی اب اس سے سادہ کیا سمجھو گے؟ ہند کے علماء نے چہاردہ معصومین کو مافوق توجہ کیجئے گا، اور دیگر علماء نے بشر مافوق سمجھا ہے۔ تو جب بشر مافوق سمجھیں گے تو وہ بشریت ہی والی چیزیں لے آئیں گے، لیکن جو مافوق بشر سمجھیں گے پھر ان کے لیے آج سے جو پیدا ہوگا وہ کائنات کے لیے مسیل ہی ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا؟ اب اس میں بھی جیسے نبیوں میں آئے، کس اعتبار سے کہہ دیا اللہ نے نبیوں کو فضلنا بعضهم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی۔ کس بات سے فضیلت دے دی؟ عصمت۔ کس بات سے فضیلت دے دی؟ علم۔ کس بات سے فضیلت دے دی؟ حکمت۔ اب مجھے کہنے کے لیے وقت نہیں ہے، تنبیہ کی، کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا اللہ کے امر سے تعجب کرتی ہو؟ یہ امر خدا ہے، نہیں سنبھال پائے آپ تو میں ایک جملہ کہتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی بیویاں بھی امر اللہ کو دیکھ کے حیرت میں پڑ گئی۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ تو امر اللہ کی بات ہے، علی اولی الامر ہے، تو اگر ان کو دیکھ کے استعجاب ہو جائے انبیاء کی عورتوں کو تو کوئی مشکل نہیں ہے، حیرت میں نہ جائیے۔ تو آپ دیکھ لیجئے یہ حال ہے، غلام علیم پیدائشی عالم، تب یہ عالم ہے پیدائشی، علم دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ہے مگر ہیں تو اسحاق ہی نہ، رسول اللہ افضل ہیں یا اسحاق؟ ابراہیم افضل ہیں یا اسحاق؟ تو معلوم ہو گیا کہ ہے تو علم خدا ہی کا، سمجھ رہے ہیں نا؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ علم ہے خدا ہی کا، دیا اسی نے ہے، لیکن ان کے یہاں اتنا ہے اور ان کے یہاں ہوتا ہے۔ اسی لیے وہاں پہ بھی کہا کہ علمنا ہو، میں نے اس بندے کو علم دیا، من لدنا علما، اپنے پاس سے علم دیا، علم لدنی، بتایا وقت نہیں ہے مگر ہے، پھر بھی محمد مصطفیٰ کے برابر تو نہیں ہے۔ وہ خضر جو استاد موسیٰ ہے، کسی نے نبی سے پوچھا کہ علی کا علم زیادہ یا خضر کا، اور یہ پوچھ کر کے ایک واقعہ بیان کیا، یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا، میرے دل میں یہ سوال ہمیشہ سے ہے جو آپ کے سامنے کیا ہوں، لیکن میں ابھی ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھ کے آ رہا ہوں، آپ سے بتا بھی رہا ہوں اور یہ سوال کا جواب بھی چاہتا ہوں۔ حضرت نے مجھے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا ایک پرندہ آیا اوپر سے اور اس نے سمندر میں اپنی چونچیں ماری، اور مارنے کے بعد ایک مرتبہ چونچ میں پانی لے کے ادھر پھینکا، مشرق کی طرف، پھر مغرب کی طرف، پھر جنوب، پھر شمال، چاروں طرف پھینکا، پھر اس بعد بیچ میں پھینکا، یہ 6 جہات یا 8 جہات میں پھینکا، اور اس کے بعد ایک چونچ میں پانی لے کے پھر اسی میں پھینک دیا۔ اس کا کیا مطلب نہیں سمجھ پایا؟ کہا تیرے سوال کا جواب اللہ نے دیا ہے۔ پوچھا کیا؟ کہا وہ بتا یہ رہا ہے کہ تمام انبیاء کا علم یہ جو سمندر ہے اس میں سے چونچ کے برابر ہے۔
جو اس پرندے کے چونچ میں آیا ہے، اس پرندے کے دہان میں اور پھینکا ہے، ان تمام انبیاء کے علم کی نسبت اس سمندر سے یہ ہے، اور جو وہ ایک لے کے پھر اسی میں پھینک دیا، وہ بتا رہا ہے علی کے علم کی نسبت اس سمندر سے ہے۔ سمجھ میں آیا؟ عزیزو، بس ختم کر دیا۔ آپ دیکھیے، اب ظاہر کے علم تو ہے، تو اگر کسی ذات کو یہ کہا جائے کہ انت عالم غیر معلمہ، تب اس کا یہ مطلب تھوڑی نہ ہے کہ یہ عالم غیر معلمہ اپنی ماں فاطمہ کے برابر ہو گئی۔ کیا یہ ہے؟ نہیں ہے نا، وہ سمندر ہے اور یہ اسی سمندر کا جز ہے۔ اگر اس کے برابر ہوتی تو نبی گھروا، لیکن اوروں سے بلند تھی، اسی لیے ہم نے گھبرا کے کہہ دیا ثانی زہرا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو معلوم ہو گیا کہ جتنا علم اتنا ہی عصمت، وہاں عصمت کچھ اور ہے، یہاں عصمت کچھ اور ہے۔ یہ ہے 14 کے 14 وہاں ہیں، باتیں یہاں ہیں، بھیا بند کر رہے ہیں، گھبراؤ۔ ایک صلوات اور پڑھیے محمد والو۔ دیکھیے وقت زیادہ ہوا چونکہ شب تھی ایسی، اور 3 لوگوں نے متواتر آ کے کہا کہ آپ کچھ مسائل کو بیان کریں، وقت ہے اپنے پاس، اس لیے میں پڑھا دوں، اور میں 8:45 بجے بیٹھا ہوں منبر پر، یہ بھی آپ کو یاد ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ باتیں جو ہیں ان میں لگتا ہے وقت، یہ نہ میں نے اخبار پڑھا ہے کہ میں جو ہوں آپ کو ٹائمز آف انڈیا پڑھ کے سناؤں، اور میں آپ کو انڈیا میں کیا ہو رہا ہے ان واقعات کو سناؤں، یہ منبر کی جگہ نہیں۔ منبر کی جگہ علی کے فضائل کی ہے، منبر کی جگہ سیدہ کے مناقب کی ہے، منبر کی جگہ ان ہستیوں کے بیان کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہی کا بیان عین دین ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا ہمارے امر کو بیان کرو، اور جب تم بیان کرو گے تو اس کی اچھائیوں کو دیکھ کے ہمارے شیعہ ہماری طرف آئے۔ معلوم ہے اسی ذکر سے شیعہ سمٹتے ہیں، اخبار پڑھنے سے نہیں سمجھتے، ٹی وی کی خبر سنانے سے نہیں ہوتی، جا کے فصول لینا گھر پہ کہ کیا ہو رہا ہے شہر میں، اور اس میں نقد کرنا، اس میں اپنی کچھ بیان کرنا کوئی حاصل نہیں۔ تو یہ ہے فضائل علی اور مقام عصمت حضرت سیدہ، جس کی عصمت اتنی بلند ہو کہ جس کے لیے سلمان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم فاطمہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ دے گا؟ تو حضرت نے فرمایا 100 مقامات ہیں ایسے جہاں پہ سیدہ تمہارا سامنا کرے، ان میں سے ایسر من تلک المواقف، ان میں سے بہت ہی سستا اور کم ترین الموت، سب سے پہلے موت۔ مخلص مومن بیوی کو دیکھ کے رونے لگے گا، کیوں؟ اس لیے کہ جہاں سیدہ کو دیکھا تصور آ گیا، یہ وہی بیوی ہے جس کی پسلیاں توڑ دی گئی، یہ وہی معظمہ ہیں کہ جن کا جب دم نکل رہا تھا تو کس حالت میں تھی۔ عزیزو، ہمارے استاد خدا ان کو حفظ کرے، آیت اللہ العظمیٰ آغا وحید خراسانی، یہ 104 سال کے سن کے قریب پہنچ رہے ہیں، وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ تصور کرو سیدہ کی سب سے بڑی مصیبت کیا تھی۔ عزیزو، آپ کی ہسلیاں یہاں کی ٹوٹ گئی تھی، اسی میں سانس لینے کی نلی ہے۔ اے عزیزو غور کرو، جب سانس لینے کی نلی صدمہ کھا جائے تو وہ بیوی کیسے سانس لے رہی ہوگی؟ تبھی نہیں کہہ دیا، اسی وجہ سے کہہ دیا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ مسرن لیالی۔ اور یہ کیوں ٹوٹ گئی؟ یہ تو آپ جانتے ہو نا، یہ ٹوٹ گئی کیوں ٹوٹ گئی؟ اس لیے کہ ظالموں نے در و دیوار کے درمیان پیس دیا تھا، ایک نہیں 40 افراد
در سیدہ کو دیوار سے ملا رہے تھے اور سیدہ بیچ میں تھی، ایک ہی آواز نکلی، فضا، اے فضا دوڑو، میرا محسن میرے سے جدا ہو گئے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو ابھی نبی کو زیادہ دن نہیں ہوئے، آپ کے لفظ ہیں ابھی میرے باپ کا کفن میلا نہیں ہوا، اے ظالموں کیا کر رہے ہو؟ عزیزو بی بی زمین پہ آ گئی، روایتوں میں ہے کہ در آپ کے اوپر آ گیا، ظالمین نے قدم رکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ میں اتنا کہوں گا اے حسین، کربلا میں آپ کا لاشا تیروں پہ معلق تھا میرے مولا، بڑی تکلیف تھی، لیکن ماں کے اوپر جو تکلیف آپ نے دیکھی، یہ ظالمین نے در گرا دیا، اس پر قدم رکھ دیے ہیں۔ عزیزو بعض روایات میں ہیں کہ در کی میکھیں جو ہیں وہ بی بی کے جسم پہ تھا۔ بس عزیزو تمہارا رونا کافی ہے، تم شیعہ ہو، یہی بتا رہا ہے کہ تم محبہ کیا ہے مجھ سے۔ ندائی بے شک میں نے وعدہ کیا ہے کہ یہ وقت ہے جو ادا کرنے کا، میں اس وقت تک قدم نہ رکھوں گی جب تک میرے چاہنے والے میرے ساتھ۔ عزیزو یہ مصیبت ہے، بستر پر میرے لاجے کو یا علی میری میت وہ نماز نہ ادا کرنے پائیں جنہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، ہمارا اور آپ کا حق سینہ ہے، اور میری میت شب کی تاریکی میں اٹھا۔ ہمارے علماء اس کو مستند جانتے ہیں، اسی لیے 3 تاریخ کو سب نے ترجیح دی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ چاند اس میں ایسا ہے کہ نمودار تھوڑے دیر کے لیے ہوتا، اس کے بعد اندھیرا چھا جاتا۔ اس وقت سیدہ کے گھر میں اندھیرا ہے، عزیزو غسل ہو رہا ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ مولائے کائنات کو کتنے بڑے بڑے غم پہنچے ہیں، ان میں سے پہلا خبر سنتے ہی زمین پہ گر پڑے، دوسرا غسل دیتے چیخ مارے۔ غسل ہو رہا ہے، یاد رکھنا معصومہ کو معصوم ہی غسل دے سکتا ہے، غیر نہیں۔ لا یغسل معصومتا الا المعصوم، چھٹے امام فرماتے ہیں۔ لہذا آپ جتنوں کے نام آئیں کہ یہ بھی غسل دینے میں تھے، وہ بھی تھے، یہ بھی تھے، تو وہ سب پانی دے رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، اشیاء دے رہے ہیں، لیکن غسل علی دے رہے ہیں۔ آپ سوچئے تبھی آپ کی نگاہ پڑی اس بازو پہ جس بازو پہ مغیرہ نے تازیانے مارے تھے، اس بازو پہ عزیزوں میں مولا سے ایک جملہ کہوں گا کہ اے میرے مولا، آپ نے بازو دیکھا اور سیاہ بازو سیدہ کا تڑپ گئے۔ اے میرے مولا، اگر شام میں یا مدینے میں جب زینب لوٹی تھی اس کے پشت کو دیکھتے تو کیا حالت ہوتی؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اتنے زخم تھے زینب کے پشت پہ اور اتنا ورم تھا کہ شکایت میں نبی سے کہا کہ اے نانا، اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں اپنی پشت آپ کو دکھاتی کہ زینب نے کتنے برداشت کیے ہیں۔ عزیزو دل کھول کے رو لو بس تھوڑی دیر، اور میں بھی تمہارے ساتھ محزون ہو لوں، مجھے بھی کچھ مل جائے یا سیدہ، راضی ہو جانا عزیزو۔ بس آپ دیکھیں غسل ہو گیا اور کفن پہنا دیا گیا۔ یہ غسل کے بعد کفن، وہ حنوط جو رسول کے یہاں سے بچی ہوئی مٹی ہے، وہ حنوط پہنا دی گئی، وہ حنوط لگا دیا گیا۔ آپ دیکھیے وہ چیزیں سب دے دی گئی ہیں اور یہ سب جنت سے آیا ہے، سب کچھ ہو گیا۔ اب علی نے اٹھایا اور اٹھا کے بی بی کے حکم اور فرمائش کے مطابق اس تابوت میں رکھ دیا مدینہ، جو تابوت کے لیے آپ نے اسماء بنت عمیس سے فرمائش کر کے بنوایا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی میرے جسم کو نہ دیکھ سکے۔ آپ نے سن لیا کہ آپ کے پاس کچھ نہ تھا، چھٹے امام نے فرمایا سارت کل خیال، خیال جیسے ہو گئی تھی بی بی۔
अजीजो ताबूत में रख करके सर की तरफ बांधा जाता है चादर को, और ये आखिरी होता है। अली ने उसे खोल दिया और खोलने के बाद कहा हलुम्मा या बनी हाशिम, ऐ बनी हाशिम की बीवी हो, आओ और ज़हरा से रुखसत हो लो। ये आखिरी रुखसत है, इसके बाद अब हश्र में मुलाकात होगी, रुखसत हो लो। अजीजो तमाम बनी हाशिम की औरतें, अंबिया की वो बीवियाँ जो शैदाई थी ज़हरा की, वो करीब पहुँच गई और सब ने कहना शुरू किया कि सैयदुन निसाइल आलमीन हमें माफ़ करना, ए सैयदुन निसाइल आलमीन नबी मिले तो सलाम कहना और उनसे कहना कि हम लोग आपके साथ मसाइब में शरीक हैं। अजीजो उसके बाद एक एक करके रुखसत हो गए। फिर ये रुखसती की मंजिल आई बेटियों की तरफ। अली ने देखा और देख करके ज़ैनब को खिताब किया, या ज़ैनब उम्मे कुलसूम, आओ अपनी माँ से रुखसत हो लो। अजीजो बेटियां दौड़ी और दौड़ के अपने माँ के पैर को पकड़ लिया और पकड़ के आंखों से लगाना शुरू कर दिया। आवाज दिया, या उम्मा, ए मेरी अम्मा, जब नाना मिले तो हमारा सलाम कहना और ये कह देना कि आपके बाद कुछ यतीम भी लग रहे हैं मदीने में। ए अम्मा, नाना को सलाम कहना और मजलूमियत बता देना। अजीजो जब एक वसीयत का फिक्रा है, ये तो सबका सुन रहे हैं। अली जब वसीयत कर रही थी ज़हरा, तो उस वक्त जब कहा था मुझे देख लो, इसके बाद फिर तुम ना ये आवाज़ें सुनोगे और न मुझे देख पाओगे, तो एक जुमला अली ने कहा था का फ़क्र ए सैयदा, जब बाप तुम्हारे मिले हबीबी रसूल अल्लाह, जब अल्लाह के रसूल रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल मेरे दोस्त तुम्हें मिले तो उनसे मेरा सलाम कहना और जितने मजालिम मेरे और तुम्हारे ऊपर किए गए इसको बयान कर देना। ऐसे ही बेटियों ने फरियाद की कि ए अम्मा, नाना को हमारी मजलूमियत बता देना। अजीजो ये भी हो गया। अब उसके बाद अली ने सर उठाया और चाहा कि रिदा फहमम तो अनाकुदर रिदा, बिहार में अल्लामा मजलिस ने लिखा फहमम तो, यानी जब मैंने इरादा किया कि अब मैं रिदा को बांधूं तो मैंने सर उठाया और निगाह इस तरफ उस तरफ दौड़ाया तो देखा तो शहजादे खड़े हैं। तो मैंने कहा, या बुनैया, क्या तुम अपनी माँ से न मिलोगे? तो छोटे शहजादे की आवाज आई कि हमारे उलमा पढ़ते चले आए। अल्लामा मजलिसी ने बिहार में दोनों के लिए लिखा। आवाज आई, आजी तो इतना फिक्रा उलमा पढ़ते थे, ए बाबा बगैर बुलाए कभी नहीं गए। लेकिन बिहार में अल्लामा ने लिखा, जैसे ही हसनैन ने रुख किया, सैयदा के बंदे का बन टूट गए, हाथ निकल आए, फहन्नत वहन्नत यदा, और हसनैन सीने पे सर रखे, फमुलियन इला सदरहा, उनको अपने सीने से खींच के लगा लिया। हसनैन गिरिया करने लगे, मलाए आला में मलाइका रोते रहे, अंबिया सब दर सब रोए, आवाजें बुलंद हुई, अर्श का पल्ला हिलने लगा। एक निदा आई, इरफाउ मा या अली, ए अली, इन बच्चों को जुदा करो। रवायत में है कि अली बढ़े, आज तीर चढ़ाई, हसनैन के सर पे हाथ रखा और कहा, मेरे बच्चों, अब ये फिराक का वक्त है। सब ने सर उठा लिया। अजीजों, मैं मौला से पूछूंगा, मौला ये हसनैन तो आपके बेटे हैं ना? मेरे मौला, ये हसनैन बेटे हैं ना, और आप इनके बाप हैं, तो आप जितना भी सख्ती करें जुदा करने में, लेकिन इतना ही तो बड़ी नरमी से उठाएंगे, इसलिए कि सितमज़दा यतीम बच्चे अपनी माँ से जुदा हो रहे हैं। तो ये मौला, आपने तो बड़ी नरमी से उठा लिया। ए मौला, ये मदीना है, मदीना जहाँ आप उठा रहे हैं, असरे आशूराना करबला में, जब एक बच्ची अपने बाप के सीने से लिपटी, शमरे पे हमें उसके दबाए, ताजी आने लगा है, ज़ैनब पुकारे, ए शेमर, बच्ची यतीम है। रसूल ने कहा, बच्ची को तमाचे नहीं लगा। अरे सकीना आवाज दे रही, बाबा, अरे बाबा उठिए, गोशवारे छिन गए। ए बाबा,
فاطمة رابيها وبالها وبنيها والسر المسرور فيه ان تصلي على محمد بار الہ تجھے واسطہ محمد والے تعبد بحال کبیر و صغیر عفو فرما نیک اعمال کی توفیق بار الہ جہاں جہاں بھی محبان آل محمد کو حفظ و امان میں رکھ روضہائے مقدس کی حفاظت فرما تعبد تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا اس عبادت کو قبول فرما عزاداری کو قائم و دائم رکھ ہماری اس عزاداری میں اور رونق عنایت فرما بیوی کو ہم سے راضی قرار دے بیٹا دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما بطفیل سیدہ مظلومین کی حمایت فرما تمام دنیا سے ظالم کو نست و نابود فرما بہلا عدل کا قیام فرما تمام علماء کے سایہ میں سروں پر محفوظ رکھ معبود ہمارے آقا اور مولا و ولی رحمت حضرت حجت علیہ السلام کو ضرور جلد فرما ان کے اظہار و اثار و شمار فرما اللہم تقبل من دعا حضرت محمد و علیہ فاطمہ زہرا 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 یا زہرا